بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن باع بثمن حال ثم اجلہ اجلا معلوما، فرماتے ہیں کہ کسی نے نقد خریدا ایجاب و قبول کرتے ہوئے، یہ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بیع مؤجل اسی کو کہتے ہیں جس کے ایجاب و قبول میں اجل کو بطور شرط ذکر کیا جائے، وہ بیع مؤجل کہلاتی ہے۔ اور اگر اجل کا ذکر نہ ہو، عام ایجاب و قبول کیا جائے تو وہ بیع نقد بیع ہوتی ہے، فوری بیع ہوتی ہے، اس میں اجل نہیں ہوتی۔ تو کسی نے اگر اسی طرح بیع کی، نقد بیع کی، ثمن حال کے ذریعے بیع کی، ثم اجلہ اجلا معلوما، پھر اس کے بعد ایک مقررہ مدت، ایجاب و قبول پورا ہونے کے بعد، عقد بیع پورا ہونے کے بعد اس نے ثمن کے لیے کوئی مدت مقرر کر دی، سارا مؤجلا، یہ بھی بیع مؤجل ہو جائے گی۔ لأن الثمن حق، کیونکہ بائع کا حق تھا ثمن کو وصول کرنا۔ فَلَهُ أَن يُؤَخِّرَهُ تَيْسِيرًا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ إِبْرَاءَهُ مُطْلَقًا، فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا کہ ذی حق اپنے حق میں کمی کر سکتا ہے، تو بائع کا حق تھا ثمن وصول کرنا، اگر وہ پورا حق معاف کر دے تو پورا حق ہی ختم کر سکتا ہے۔ تو پورے حق کو ختم کرنا جب جائز ہے تو حق کے وصف میں تبدیلی کرنا یا تھوڑی سی کمی کر دینا یہ بھی تو جائز ہے۔ تو اس نے فوری ثمن کو حاصل کرنا تھا، یعنی اس کا حق یہ تھا کہ فوری ثمن حاصل کر لے، لیکن اس نے مشتری کو آسانی دی اور کہا کہ چلو کچھ عرصے بعد دے دینا، کچھ عرصے بعد ادا کر دینا، اس کو تھوڑی آسانی دی، تو یہ بھی درست ہوگا۔ تو فَلَهُ أَن يُؤَخِّرَهُ، جب یہ ثمن کو وصول کرنا مشتری کا بائع کا حق ہے تو اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو مشتری کو ثمن کی وصولی مؤخر کر دے۔ ان يؤخِّرَهُ، ثمن کی وصولی مؤخر کر دے، تَيْسِيرًا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ، مشتری کی آسانی کے لیے، جس پر لازم ہے اس کی آسانی کے لیے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مشتری ہوتا ہے۔ الا یرا، کیا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انہ یملک ابراءہ مطلقاً، کہ بائع پورے کا پورا ثمن معاف کرنے پر بھی قادر ہے، اس کو اس کا بھی اختیار حاصل ہے۔ تو جب پورا ثمن معاف کرنے کا اختیار ہے تو کچھ حصہ بھی معاف کیا جا سکتا ہے یا کوئی وصف بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں ایک وصف معاف ہو رہا ہے، فوری دینے والا وصف ختم کر کے مؤخر کر دیا گیا، مہلت دے دی گئی۔ فقدہ موقتاً، تو جب وہ مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے تو اس کو وقت میں بھی تبدیل کر سکتا ہے، یعنی مہلت بھی دے سکتا ہے۔ بولو اجلہ الی اجل مجہول، یہ تو ذکر کیا کہ معلوم مدت تک مؤخر کرے تو درست ہے، اور اگر مجہول مدت ذکر کی تو کہہ رہے ہیں پھر دیکھا جائے گا کہ یہ جہالت کیسی ہے۔ ان کانت الجہالت متفاحشۃً، اگر وہ جہالت بہت بڑی جہالت ہو، کحبوب الریح، جیسے کہے کہ جب آندھی آئے گی تو اس وقت پیسے دے دینا، تو آندھی پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، اس سال آئے گی یا اگلے سال آئے گی، کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ لا یجوز، تو یہ مہلت دینا درست نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ مُتَقَارِبَةً، اور اگر مجہول تو ہے لیکن قریب ہے تو پھر درست ہے۔ کالحصاد والدیاس، جیسا کہ فصل کو کاٹنا، کہ جب فصل کاٹنے کا وقت ہوگا تو اس وقت دوں گا، یا خوشوں میں سے گندم نکالنا، دیاس اس کو کہتے ہیں نا، خوشوں میں سے گندم نکالنا، تو کیا، ہاں آج کل تھریشر ہے، مشین سے ہوتا ہے، پہلے زمانے میں وہ بیلوں کو چلایا جاتا تھا، اس کے ذریعے ہیں، بیلوں کو ان خوشوں کے اوپر چلایا جاتا تھا۔ مارنے سے بھی ہوتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو وہ الگ ہوتا ہے
بیل گول گول دائرے میں گھومتے ہیں، درمیان میں وہ مشین ہوتی ہے، وہ مشین چلتی ہے اور اس سے کچھ اناج ہے اس میں سے تیل نکالنا ہے تو تیل نکالا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دیاس ہے یہ میدان میں پھیلا دی گئی، وہ جو گندم ہے خوشے ہیں ان کو پھیلا دیا گیا اور ان کے اوپر پھر ان کو چلایا گیا، بیل کو چلایا گیا۔ بیل کا جب وزن آئے گا اس پر تو وہ دانے، گندم کے دانے خوشوں سے جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا پہلے زمانے میں۔ تو بہرحال یہ جو اگر یہ ذکر کیا جائے تو اگرچہ یہ مجہول ہے، کیونکہ فصل کاٹنا کبھی چند دن پہلے ہو جاتا ہے، کبھی چند دن بعد میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ جہالت یسیرہ ہے کہ اتنا تو پتہ ہے کہ اس سال کٹے گا، چند دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن فصل تو کاٹی جائے گی نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فصل کو لگا ہی رہنے دیں اگلا سال آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو کہنے کہ اگر متقارب ہو یعنی جہالت یسیرہ ہو تو یجوز و یہ جائز ہے، لأنہ بمنزلۃ الکفالت، کیونکہ یہ کفالت کی طرح ہے۔ وقت ذکرنا من قبل، اس کا ذکر ہم نے پیچھے کیا تھا۔ بے معجل میں جہالت یسیرہ بھی معتبر نہیں ہے، یعنی جب ایجاب و قبول کرتے ہوئے اجل کو بطور شرط ذکر کیا جائے تو وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جہالت اگر یسیرہ ہو تب بھی ممنوع ہوگی، اور یہ چونکہ پہلے بیع ہو چکی، ایجاب و قبول ہو چکا ہے، اس کے بعد مدت مقرر کر رہے ہیں، تو یہاں جہالت یسیرہ متحمل ہوگی، برداشت کی جائے گی، جہالت یسیرہ کی وجہ سے بیع ممنوع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یا اس جہالت کو ختم نہیں، اس مدت کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ بیع تو ہو چکی ہے نا، بیع میں تو فرق نہیں آئے گا۔ جو اوپر لا یجوز کا ہے تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ یہ اجل معتبر نہیں ہوگی، بیع تو اپنی جگہ قائم رہے گی، اجل معتبر نہیں ہوگی۔ جی، جب بیع ایجاب و قبول کرتے ہوئے اجل کو بطور شرط ذکر کیا جائے تو وہاں مدت کا بالکل معلوم ہونا ضروری ہے، صحیح ہے۔ قال وکل دین حال اذا اجلہ صاحبہ صار معجلا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خاص ثمن کی بات ہو رہی تھی، تو ہر وہ دین، کوئی بھی دین ہو جو حالیہ دین ہے یعنی فوراً ادا کرنا تھا، اگر جس نے وصول کرنا ہے وہ اس میں تاخیر کر دے، وقت دے دے، مہلت دے دے تو یہ جائز ہے۔ لما ذکرنا، اسی دلیل سے جو ہم نے ذکر کیا، الا القرض، لیکن قرض میں مدت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ تو دین اور قرض میں کیا فرق ہے؟ دین اور قرض میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ قرض کہتے ہیں جو پیسے دے کر واپس لیے جائیں، ادھار جس کو ہم کہتے ہیں نا، ادھار، پیسے ادھار دے کر پھر اس کو واپس جو لیا جاتا ہے، تو یہ واپس لینا قرض کی وصولی ہوتی ہے۔ اور دین وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے پیسے دینے ہیں، کسی نے بیع کی، مبی کو حاصل کر لیا، تو اس مبی کا جو بدلہ ثمن ہے وہ اس پر دین ہے، اس کے ذمے باقی ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کی کوئی چیز اٹھا کر استعمال کر لی، دوسرے کی چیز اٹھا کر استعمال کی تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا نا، تو یہ بھی دین ہے۔ تو جو زمان ہوتے ہیں وہ بھی دین کہلاتے ہیں، لیکن قرض وہ خاص ہے، اگرچہ وہ بھی ادائی کرنا ہے لیکن وہ خاص ہے کہ وہ پیسوں کے بدلے میں پیسے ہوں گے۔ تو قرض میں تعجیل نہیں ہو سکتی، مدت مقرر نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر مدت مقرر کر دی تو وہ لازم نہیں ہوگی۔ میں نے کسی کو پیسے دیے، اب میں نے واپس وصول کرنے ہیں، میں حقدار ہوں، میں کہوں چلو ٹھیک ہے 1 سال بعد دے دینا، 1 سال بعد واپس دے دینا، تو میں نے جو مدت مقرر کی یہ لازم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سال سے پہلے بھی اس سے تقاضا کر سکتا ہوں۔ وہ منع نہیں کر سکتا کہ تم نے تو پہلے بولا تھا کہ 1 سال بعد دینے ہیں، ابھی اسے کیوں مانگ رہے ہو، تو وہ منع نہیں کر سکتا، واپس میں لے سکتا ہوں اس کو، صحیح ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ دیگر دین میں اگر وہ اجل مقرر کر دے گا تو اس سے پہلے تقاضا نہیں کر سکتا، جبکہ قرض میں اگر اجل مقرر کر دی تو وہ اجل نہیں معتبر نہیں ہوگی، وہ اجل معتبر نہیں ہوگی،
اور اس سے پہلے بھی تقاضا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بتائیے گا یہ جو قرض ہے یہ آپ نے بتایا پھر کہ مال جو دیا ہے وہی واپس دینا کر رہے ہیں، ہاں، اس کے علاوہ ساری چیزیں ہیں جو ذمے پر لازم ہوتی ہیں، کسی کے بدلے میں لازم ہوتی ہیں، تو دیں، وہ دین ہوتی ہیں۔ اور جو بغیر ذمے کے ذمے پر تو لازم ہوتی بغیر ہیں، بدل کے جو ہے پیسوں کے بدلے میں پیسہ لازم ہوتا ہے تو وہ قرض ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ فَإِنَّ تَعْجِيلَهُ لَا يَصِحُ، کیونکہ اس کی مدت مقرر کرنا درست نہیں ہے، لِأَنَّهُ إِعَارَةٌ وَصِلَةٌ فِي الْابْتِدَاءِ، کیونکہ اگر قرض کو دیکھا جائے تو ابتدائی اعتبار سے یہ اعارہ ہے۔ اعارہ کیا ہوتا ہے؟ استعمال کے لیے عاریتاً کوئی چیز لے لینا، تو وہ چیز سے نفع ہی حاصل کیا جاتا ہے، چیز کو ختم نہیں کیا جاتا، چیز کو تو ختم نہیں کیا جاتا نا، وہ عاریتاً لیا جاتا ہے۔ جیسے اوزار گھروں میں ہوتا ہے نا، اوزار ایک دوسرے سے مانگ لیے جاتے ہیں، ایک گھر والا دوسرے گھر والے کے پاس جاتا ہے کہ وہ پلاس دے دو، کہ وہ کوئی تار کو سیٹ کرنا ہے تو وہ تار کو سیٹ کر کے پلاس واپس دے دے گا، پلاس اسی حالت میں رہے گا، بس اس سے نفع حاصل کیا گیا۔ یا آپ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے یار بائک دینا، میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، تو وہ ادھار جو عاریتاً بائک لی جاتی ہے وہ بائک ویسی کی ویسی واپس کر دی جاتی ہے، بس اس سے تھوڑا سا نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ تو قرض کو ابتدا کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ پیسے دے دو، اس سے میں تھوڑا سا نفع حاصل کر لوں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ یصح بلفظ الاعارتی، حتیٰ کہ اگر کوئی قرض مانگتا ہے اعارے کے ذریعے، لفظ اعارہ استعمال کرتے ہوئے پیسے مانگتا ہے تو یہ قرض ہی کہلائے گا۔ ویسے تو اعارے میں لازم ہے کہ جو چیز لی بعینی ہی واپس کی جائے، لیکن قرض میں وہی نوٹ واپس کرنے ہوتے ہیں، وہ نوٹ تو نہیں واپس کرنے ہوتے۔ تو کوئی اعارے کے لفظ سے پیسے لے تو اعارے کا لفظ تو چاہتا ہے کہ وہی نوٹ واپس کیے جائیں، تو قرض درست ہو جائے گا، وہ نوٹ واپس نہیں کرنے ہوں گے، لفظ اگرچہ اعارے کا استعمال کیا، چونکہ اس میں اعارے کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اعارے کے لفظ سے یہ درست ہو جائے گا۔ ولا یملک من لا یملک التبرع کالوصی والصبی، اور قرض دینے کا اختیار اس کو نہیں ہوتا جو تبرع کا اختیار نہیں رکھتا، کسی کے ساتھ احسان کرنے کا اختیار جس کو نہیں ہے وہ قرض بھی نہیں دے سکتا۔ جیسے بچہ ہے، بچہ مال کا مالک ہے، وہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا، بچہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا نا، اسی طرح کسی کو بطور احسان کوئی چیز دینا چاہے وہ بھی نہیں دے سکتا، اعارہ بھی نہیں کر سکتا، تو قرض بھی نہیں دے سکتا۔ بچہ اگر کسی کو قرض دینا چاہے اپنے مال میں سے تو وہ قرض نہیں دے سکتا۔ اسی طرح وصی جو نگران ہے بچے کے مال پر، بچے کا سرپرست ہے، یا بچے کے والد کی طرف سے والد نے وصیت کی تھی کہ اس بچے کے بالغ ہونے تک تم اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی جائیداد کی دیکھ بھال کرنا، تو وہ وصی بچے کے مال کو کسی دوسرے کو قرض دے دے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ابتدائی اعتبار سے دیکھیں تو یہ محض اعارہ ہے اور صلہ ہے، مطلب احسان ہے دوسرے کے ساتھ۔ وَمُعَاوَدَةٌ فِي الْانتِهَاءِ، اور اگر انتہا کے اعتبار سے دیکھیں، نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ معاوضہ ہے کہ ایک پہلے نوٹ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں دوسرے نوٹ وصول کیے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے بدلے میں دوسرے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، تو یہی تو معاوضہ ہوتا ہے۔ ایک کے بدلے میں دوسری چیز آئے تو یہ معاوضہ کہلاتا ہے نا، تو انتہا کے اعتبار سے یہ معاوضہ ہے۔ تو اگر ابتدا کا اعتبار کریں تو اس میں تعجیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اعارے میں کوئی تعجیل نہیں ہوتی، اعارہ تو احسان ہے نا، تو جتنی دیر مالک احسان کرنا چاہتا ہے اتنی دیر تک احسان جاری رہے گا، جب وہ ختم کرنا چاہے ختم کر دے، اس میں لزوم تو نہیں ہوتا، تو ابتدا کے اعتبار سے اس میں تعجیل نہیں ہو سکتی۔ فَعَلَىٰ اعتبار الابتداء لا يلزم التعجیل فیہ کما فی الاعارۃ، تو اگر ابتدا کا اعتبار کریں تو اس میں تعجیل لازم نہیں ہے جیسا کہ اعارے میں نہیں ہوتی، اذ لا جبر فی التبرع، کیونکہ تعجیل کا اعتبار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ
وقت سے پہلے وہ مانگ نہ سکے، مالک اس کو واپس نہ لے سکے۔ تو احسان میں تو جبر نہیں ہوتا، احسان میں کبھی جبر نہیں ہوتا، مالک کی مرضی ہے، جب تک وہ اس کے پاس رکھنا چاہتا ہے اس کے پاس رہے، دوسرے بندے کے پاس، اور مالک جب واپس لینا چاہتا ہے تو واپس لے سکتا ہے۔ وعلیٰ اعتبار الانتہائی لا یصح، اور اگر انتہا کا اعتبار کریں تو امتحان چونکہ یہ معاوضہ ہے، اور معاوضہ کون سا ہے؟ نقد کا، سمن کے بدلے، یعنی سمن اصطلاحی، سمن خلقی کا سمن خلقی کے بدلے میں معاوضہ ہے، اور اس میں تعجیل کیا ہوگی؟ ربا ہو جائے گی، کیونکہ ہم جنس چیزیں ہوں اور اس میں برابری اگرچہ ہو لیکن ادھار ہو تو یہ حرام ہے، ربا ہے، تو انتہا کے اعتبار سے یہ ربا بن جائے گا، تو اس لیے اجل مقرر نہیں کی جا سکتی۔ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ نَصِیَّةً، کیونکہ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ دراہم کو دراہم کے بدلے میں بیچا ادھار، وَهُوَ رِبًا، اور یہ ربا ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَىٰ أَن يُقْرَضَ مِن مَالِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فُلَانًا إِلَىٰ سَنَةٍ، جو قرض میں مدت مقرر نہیں ہوتی وہ عام طور پر مقرر نہیں ہوتی، لیکن ایک جگہ قرض میں بھی مدت لازم ہو جاتی ہے، جیسے کسی شخص نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں کو 1 سال تک کے لیے قرض دے دینا، تو اب ورثاء پر لازم ہے کہ 1 سال تک اس کے حوالے کریں، 1 سال سے پہلے اس کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ حیث یلزم الورثۃ من ثلثہ ان یقرضوہ، ورثاء پر لازم ہوگا کہ اس مرنے والے کے مال کے تہائی میں سے اس کو یہ ادا کریں، ولا یطالبہ قبل المدت، اور مدت سے پہلے اس کا مطالبہ بھی نہ کریں، لأنہ وصیۃ بالتبرع، کیونکہ یہ احسان کرنے کی وصیت ہے، بمنزلۃ الوصیۃ بالخدمت والسکنہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے فلاں غلام کو 1 سال کے لیے فلاں شخص کو دے دینا کہ وہ اس سے خدمت لے لے، غلام اس کا نہیں ہوگا، خدمت اس کی ہوگی۔ فیلزم حقا للموصی، تو یہ وصیت کرنے والے کے حق کے طور پر لازم ہوگا۔ ویسے ان چیزوں کو اگر کوئی اپنے طور پر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن وصیت کرنے والے نے چونکہ وصیت کی تو اس کا حق ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام جگہوں پر تو درست نہیں ہوتی، وصیت میں درست ہو جاتی ہیں، تو یہ مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ہے۔ واللہ تعالی عالم، اللہ خوب جانتا ہے۔